تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے، دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر زلیخا نبی کو، دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، موت آئے مدینے میں امجد، موت آئے مدینے میں امجد، اور کوئی تمنا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد
سے پردہ نہیں ہے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو ہم جائیں، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو ہم جائیں، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم۔ کتنی بے خود کر دینے والی شیریں آواز ہے، دل کو جو اپنا لے وہ ہنسی انداز ہے۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگنایا ہے۔ اب میں جو ہے اب آگے بڑھ رہا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ اب تک تلاوت کلام اللہ اور حمد اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ چونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے، اسی طرح مقرر و شاعر میں جو ربط و تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے۔ کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھیرنے والی شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول کے لیے اور اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ علماء اکرام کے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ لہذا اسی اہم مقصد کے تحت حامی قرآن، عالم معانی و بیان، ذو العلم والاتقان حضرت جناب مولانا عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے جو ہے الفاظ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیان نہیں ہوگا بلکہ کچھ دلی جذبات اور امت کا کچھ درد جو ہم سب لے کر بیٹھے ہیں اسی کا مذاکرہ ہوگا۔ یہ جو ہمارے سامنے ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں اور ان کے سرپرست حضرات خصوصاً آپ لوگ وقت دے کر آئے ہیں، تو یہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں۔ 10-15 منٹ جو بھی باتیں رہے گی تو ماشاءاللہ بچے بھی غور سے سن رہے ہیں اور سرپرست حضرات ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائے، بات سمجھنا چاہیے۔ 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم جس پروگرام میں بھی جائیں وہاں سے کوئی جذبہ لے کر جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنا، بیٹھنا، سننا، دامن کرتا جھٹک کے چلے جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ لے کر جانا ہے عمل کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ۔ دنیا میں ہم نے بہت سارے کام کیے لیکن صرف زبانی جمع خرچ رہا، پروگرام ہو گیا، علماء کرام آئے، بیانات ہوئے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو گیا، بات ختم ہو گئی،
پھر جیسے تھے ویسے نہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. پتہ یہ کون سا دور ہے؟ یہ دور ایسا ہے کہ اس کو کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے. مکار، چالاک، دھوکے باز، دجالیت، چوری، زنا، بدکاری، جتنے فتنے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمانوں کا یہ عالم ہے، یہ حالت ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، مسلمان کا بچہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہوگا، ان کی جیسی عمر کا، تو وہ کہنے لگا ہم برتھ ڈے منائیں گے، کیک کاٹیں گے. تو میں نے کہا بیٹا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. بولے کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ میں نے کہا برتھ ڈے کرنے سے، کیک کاٹنے سے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں. تو اس کا جواب دل کو توڑنے والا تھا کہ اللہ میاں ناراض ہوئے تو کیا ہونے دو نا، ہونے دو، دن کیا ہو رہا اس کو. کیوں؟ ماں باپ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کیا ہے؟ اندر کا جذبہ باطل نے جو محنت کی تھی کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان باقی رہے، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی نہ رہے، وہ اس میں کامیاب ہے. اسی لیے یہ جو مکاتب کا سلسلہ ہے، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ مکاتب میں محنت کرنے والے ہیں، ان کے اگر پیر بھی دھو کر ہم پیے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں، دنیا کی کتنی بھی بڑی چیزیں ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے مکتب کے ہر پروگرام میں ہم مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مقولہ ہمیشہ سناتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، وہاں پر یہ لوگ بھی ہوں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. اس لیے یہ جو مکاتب کا سلسلہ ہے، مدارس کا سلسلہ ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، خانقاہ ہے، یہ سب ہماری روح ہے. باطل نے تو محنت کی ہے کہ یہ نام کے مسلمان باقی رہے، باقی یہ سب جہنم میں جانے والے بنے، کچھ پتہ نہیں ہے. بہت قابل مبارکباد ہے ہمارے حافظ آصف صاحب اور ان کی ٹیم، مولانا طیب صاحب، مولانا ارباز صاحب، دیگر علماء کرام، ائمہ کرام، کہ جو اس طرح کی محنتیں کر رہے ہیں اور یہ سیرت کا پروگرام کرا رہے ہیں. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے. یہ ہمارے مکاتب کا مقصد ہے ایمان کو مضبوط کرنا، ان کے دل میں ایمان کی چنگاری پیدا کرنا. یہ کہیں بھی جائے ایمان ان کا نہ جائے، یہ مکاتب کا مقصد ہے. اس کے لیے ہمارے علماء کرام صرف ان کو نورانی قاعدہ اور ناظرہ ہی نہیں پڑھاتے ہیں، بلکہ ان کے ایمان کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے عقائد کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، عقیدہ ہم سن رہے ہیں. عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ساروں کے ذہن میں نہیں ہوگا. سنو بچوں ادھر، عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پرچے میں لکھا عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جانا کہ اس کے خلاف سننے کے لیے آدمی برداشت نہ کرے، اس کا نام ہے عقیدہ. تو سب لوگ ذہن میں رکھے کہ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دل دماغ میں کوئی بات اچھی طرح بیٹھ جانا، رچ بس جانا کہ اس کے خلاف اگر کوئی بولے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے.
جیسے ہمارا سب سے پہلا سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. کتنے بچوں؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ ہے. اگر دنیا میں کوئی ہم سے یہ کہے گا کہ یہ بھی اللہ ہے یہ بھی اللہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. کوئی اگر یہ کہے گا یہ بھی خدا ہے تم اس کو بھی خدا مانو، ہم برداشت کریں گے بچوں؟ نہیں کریں گے. اللہ ایک ہی ہے. ہمارے دل دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ سب ناراض ہو تو چلے گا لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل بنیاد ہے، جڑ ہے. صرف مال ہی سب کچھ نہیں ہے. مال اللہ کی نعمت ہے لیکن اس وقت جب وہ دین کے کام میں آئے. اصل ہماری جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، انبیاء کا سلسلہ لگایا اور یہ سب بنایا ہے. کیوں؟ صرف دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ورنہ فرشتوں کا نظام اچھا چل رہا تھا. انسانوں کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس دنیا میں دیکھے کون کیا کرتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہے جو معاف نہیں ہوتی. اگر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے تو ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم نے انسانوں نے یہ غلطی کر دی کہ اللہ کو ایک نہیں مانا، دوسروں کو خدا مانتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. دوسری چیز، ہمارے زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں اور یہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، پیشن گوئی دی ہے کہ فتنے آئیں گے. ان فتنوں کے آنے سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آتے رہیں گے. اس لیے کہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا. دنیا میں اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے، مومن بھی رہیں گے، کافر بھی رہیں گے، ظالم بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ پچرنگی نظام الٹا سیدھا اٹھا پٹک چلتی رہے گی. اس کا ٹینشن ہم کو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ دنیا میں اٹھا پٹک ہوتی رہے. ظالم، مظلوم، کافر، مومن اور جنگ اور جھگڑے یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن اس میں ہم مسلمانوں کا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ظالم ظلم کرتے رہیں گے اور خبیث، ملعون، مردود آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے. ہمارا کام یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. یہ ہمارا امتحان ہے. اگر ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے کہ جانے دو، کرنے والے کرتے رہے، تو پھر ہم اپنے ایمان میں کامیاب نہیں ہیں. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. جس طرح توحید اللہ ایک ہے، تو جس طرح توحید اللہ ایک ہے اس میں شرکت جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ساتھ میں دوسرا بھی ہے تو وہ کافر ہے. تو جس طرح اللہ کے توحید میں، اللہ کو ایک ماننے میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اگر کوئی کسی اور کو آخری نبی مانتا ہے وہ کافر ہے. توحید میں شرکت نہیں. اسی طرح ختم نبوت میں شرکت جائز نہیں، حرام ہے. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آقا کے بارے میں دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. دو تصور، دو خیال. صرف اتنا نہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر کام نہیں چلے گا. بلکہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی مدینہ شریف جائے اور روضہ اقدس پر حاضری دے تو سلام کرنے کا بہترین طریقہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس لیے کہ رسول اللہ ہونا، یہ صرف رسول اللہ ہونا اگر ہم مانتے تو ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ صرف رسول اللہ نہیں بلکہ خاتم النبیین، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، بشارتیں دی، ان کی علامتیں بتلائی، لیکن آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آقا جب آئے تو پھر نبوت مکمل ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ کیا اعلان ہوا؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اس لیے ہمارے زمانے میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ قریب میں ہمارے شکیل بن حنیف اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسود عنسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بھی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی ہے اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے دین ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا دین ان کے زمانے کے اعتبار سے مکمل تھا، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے یہ قیامت تک کے لیے، آقا آخری نبی اور آقا کی امت یہ آخری امت، تو اب یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم، کمال اور تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جز کے اعتبار سے بھی ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اسی طریقے سے وصف اور حالت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا دین ایسا ہے کہ اب کسی نئے دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہے کہ آپ کے بعد اب ہمیں کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ اس لیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بہت زیادہ ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر کوئی بھی دعویٰ کرے گا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے رجوع کریں گے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے اور اس کی ذمہ داری دو لوگوں پر ہے۔ غور سے سنیں، ان بچوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو برباد کرنے میں اور بنانے میں دو لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن دونوں کی بھی پکڑ ہوگی اور دونوں بھی نجات پائیں گے، والدین اور پڑھانے والے اساتذہ۔ اگر والدین اپنے بچوں پر توجہ نہ دے تو قیامت کے دن اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ بچوں کی پکڑ بعد میں ہوگی، ماں باپ کی پہلے ہوگی۔ اسی طریقے سے یہاں پر مکتب کے پڑھانے والے اساتذہ موجود، ہم خود بھی پڑھاتے ہیں۔ اگر والدین نے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دیا ہے، مکتب میں بھیج دیا ہے
اب اگر پڑھانے والے کمی کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو بھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ آنے والی نسل کو، ان کو ہم چھوٹے چھوٹے بچے نہ سمجھیں، بلکہ باطل کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصل سرمایہ یہ بچے ہیں۔ ان کے دل دماغ میں ابھی جو بیٹھ گیا وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ ابھی اگر یہ سدھر گئے، اسی لیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور نابالغ ہوتے ہیں اور یہ برے کام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس کا پورا گناہ والدین کو ملتا ہے، صاف سیدھی بات ہے۔ اور اگر یہ نابالغ بچے اچھے کام کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی والدین کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کی ذمہ داری اصل والدین کی ہے۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے سیرت کا اور مکاتب کا، مدارس کا، یہ سب پروگرام کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین دیں۔ اسکول کے لیے، کالج کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسکول مت پڑھاؤ، کالج مت پڑھاؤ، سب پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان بناؤ۔ اگر آپ نے ڈاکٹر، انجینئر سب بنا دیا لیکن اگر وہ مسلمان باقی نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ایمان ہی نہیں بچے گا اس کا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پیارے پیارے بچے قیامت کے دن اور جنت میں ہمیں ملے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور ان بچوں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ اسی طریقے سے مکاتب کا جو نظام ہے، یہ نظام بہت اچھا نظام ہے، اور یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے سیرت کے سوالات اور دیگر عقائد کی محنت، یہ سب ضروری ہے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائے گا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے جس کو خدا مانا ہے وہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، اس سے بڑا کوئی نہیں، اللہ ایک ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور بچے جو زیادہ تر سیکھتے ہیں یہ گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ مکتب میں تو آئے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ رات دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور بچوں کو منع کر رہے کہ بیٹا موبائل نہیں دیکھنا، تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اپنے عمل سے بتاؤ کہ موبائل غلط ہے، فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ارتداد کی جو لہر چلی ہے، ہماری بچیاں جو بگڑ رہی ہے یہ موبائل کی وجہ سے ہے، ہمارے بچے جو برباد ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے ہے۔ رات رات بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ لگے ہوئے تو بچے کیوں نہیں لگیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ہم بڑوں کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو سدھارنے کے لیے ہم خود کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، حضرت نے جتنی بھی باتیں بتائیں یہ بڑی ہی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سب کو جو ہے تو ان باتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جو ہے ہمارے جو مہمان حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے اور تحفظ دین میڈیا سروسز اس کا مقصد کیا ہے، میں جو ہے تو مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ تحفظ دین میڈیا سروسز ایک منظم تحریک تعمیری فکر و نظر پر مبنی ایک مثالی ادارہ ہے، جس کا قیام ادارے کے بانی و ڈائریکٹر حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی نے اپنے والد بزرگوں اور محسن مراٹھواڑہ حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی و نائب محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی راشد اعظمی دامت برکاتہم کی ایک ملک و بیرون و ملک کے کئی کبار علماء کی سرپرستی اور مشورے سے عمل میں لایا گیا۔
جس کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تحفظ اور دفاع کرنا ہے۔ تحفظ دین میڈیا صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے بلکہ باضابطہ ایک منظم ادارہ ہے۔ اس ادارے میں کئی افراد خدمت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ مہاراشٹر کے علاوہ دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، ہریانہ، کرناٹک، راجستھان، تلنگانہ، آندھرا پردیش وغیرہ میں اس کی شاخیں مسلسل تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہی ہیں۔ چونکہ ختم نبوت کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اگر اعمال میں کمی ہوگی تو ممکن ہے اللہ پاک غفور الرحیم ہے، کل قیامت کے دن معاف فرما دیں گے، لیکن اگر عقیدے میں ذرا برابر بھی کمی ہوگی تو کل قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونا پڑے گا۔ اس عظیم خدمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہوں تو تحفظ ختم نبوت کا کام کیا کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کے اولین ترجیح اور مقدم شعبہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ یہ شعبہ دن بدن ابھرنے والے نت نئے فتنوں کی سرکوبی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہونے والے کسی بھی قسم کے حملے کا مضبوط اور دندان شکن جواب دیا جاتا ہے، اور اس عظیم موضوع کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مختلف سلسلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی شعبے کے زیر نگرانی اور اسی طرح زمین سطح پر ملک بھر کے مدارس، مکاتب، نیز اسکول و کالجز میں مسلم بچوں و بچیوں کے مابین ختم نبوت کو اس کا ایک منظم سلسلہ کئی سالوں سے جاری و ساری ہے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات شرکت کر چکے ہیں، اور الحمدللہ 1 کروڑ سے زائد مسلم گھرانوں تک ختم نبوت کا پیغام پہنچایا جا چکا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اسی شعبے میں باصلاحیت علماء اکرام کے ذریعے پیغام ختم نبوت کو عام کرنے کے لیے تصنیفات و تالیفات کا کام بھی بحسن خوبی انجام دیا جاتا ہے۔ تحفظ دین میڈیا سروسز انڈیا کے قیام کا پس منظر نیز مقصد اصلی تحفظ ختم نبوت ہے۔ آپ اسی کی تو سلسلے کی کڑی سن رہے تھے۔ میں تو اپنے سامنے جو مہمانان معظم ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، کہ اسی کے چینل کے ڈائریکٹر ہیں، میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ قاری صاحب آئے اور ہمیں تو اپنے الفاظ سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور اپنے عزیز طلباء و طالبات، چونکہ وقت تنگ ہے، جیسا کہ آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا کہ پروگرام وقت پر شروع ہوگا اور وقت پر ختم ہوگا، اور ہم کوئی مقرر نہیں ہے، بس 2-3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام ہی ذمہ داران، بطور خاص حافظ آصف صاحب، مولانا طیب صاحب اور ان کے رفقا، ان تمام ہی کا ممنون و مشکور ہوں کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ سبھی قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں، اب یہ دور جو چل رہا ہے فتنوں کا دور ہے، ہم لوگ اس خمار میں اور اس گمان میں خاموش نہیں بیٹھ سکتے یا بے فکر نہیں ہو سکتے کہ ہمارے علاقے میں فتنے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود فتنوں کی تشہیر کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ فتنوں کی تشہیر ہم نہیں کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ فتنے ہمارے علاقے میں نہیں ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ فتنے آپ کے علاقے میں نہیں، آپ کے گھر میں نہیں، آپ کی جیب میں موجود ہے، موبائل فون کے ذریعے، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے۔
پڑوس ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے فتنے آج ہم متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں اور ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، ان میں اکثر فتنے جن کا تعلق پڑوس ملک سے۔ تو یہ کیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں فتنہ نہیں ہے؟ 1000 10,000 کلومیٹر دور جس ملک میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں کے فتنے سے متاثر ہمارے علاقے کا، ہمارے گھر کا ایک بچہ بچی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس تعلق اس کی بیداری کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ کم سے کم درجے میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، کام کریں یا کام کرنے دیں، یا کم سے کم خاموش بیٹھیں۔ کام کرنے والوں کا سب سے بڑا تعاون میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے والوں کو کام کرنے دیں، اس سے بڑا کوئی تعاون نہیں ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہی احباب، اپنے ہی لوگ جو ہے تو انتشار کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور یہ کہہ کر باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو فتنے نہیں ہیں، آپ فضول میں جو ہے تو ان فتنوں کی تشہیر ہمارے علاقے میں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے ہم اگر سمجھ جائیں تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ اس اہم موضوع کی اہمیت کو سمجھ گئے تو وہ جنت میں جانے کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے نبی، پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دی۔ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابھی قول آپ کو حضرت مولانا نے سنایا پڑھ کر کے کہ اگر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو تحفظ ختم نبوت کا کام کرو۔ بہت سارے میدان ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، انہی میں سے دین کا ایک اہم شعبہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ اگر اعمال میں کمی ہوگی تو یقیناً اللہ پاک غفور الرحیم ہے، کل قیامت کے دن امید ہے اللہ پاک ہم کو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر عقیدے میں ذرا برابر بھی کمی ہوگی تو کل قیامت کے دن ہم کو رسوا ہونا پڑے گا۔ تو یہ عقیدے کو محفوظ کرنے کی، عقیدے کے تحفظ کی، ایمان کے حفاظت کی جو ہے تو یہ کوشش ہے، اور ہم الحمدللہ گزشتہ 7-8 سال سے اس سلسلے کو لے کر کے چل رہے ہیں اور کئی لاکھ طلباء و طالبات الحمدللہ اس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ کئی کروڑ مسلمانوں تک الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کا پیغام زمینی سطح پر بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ پہنچایا جا چکا ہے۔ تو میں بہت ممنون و مشکور ہوں یہاں کے ذمہ داران کا اور آپ تمام طلباء و طالبات کا بھی اس اہم موضوع پر جو ہے تو آپ نے خواہش مندی کے ساتھ میں اس میں شرکت کی، اور ماشاءاللہ سبھی نے جو ہے تو بہت اچھے سے اس کوئز کے اندر امتحانی پرچہ بھی حل کیا، اور آج اسی کے جو ہے تو انعامات کی یہ تقریب ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئز ختم ہو گئی بس ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ جتنے بھی بچوں نے یہاں پہ اس پیغام کو سنا، دیکھا، سمجھا، پڑھا، یاد کیا، تو آپ یہ عہد کریں کہ آخری سانس تک ہم اس پیغام کو جتنے بھی ہمارے رابطے میں لوگ آئیں گے قیامت تک، ہماری آخری سانس تک ہم ختم نبوت کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے، اس کی دعوت دیتے رہیں گے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جلد ہی آپ کے کسی اور مکتب میں اس پروگرام کا آغاز ہوگا۔ آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، بھرپور تعاون کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں بولو ماشاءاللہ حضرت نے بڑی ہی مختصر وقت کے اندر بڑے جامع باتیں ہم کو بتائی کہ ہمیں جو ہے تو ختم نبوت سے جڑے رہنا چاہیے اور اس کام کے اندر ہمیں لگنا چاہیے۔ اب میں جو ہے سعد بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ایک نعت کلام پیش کریں۔
عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم، چاند ہے روشن ان کی چمک سے، مہک چمن بھی ان کی مہک سے، چاند ہے روشن ان کی چمک سے، مہک چمن بھی ان کی مہک سے، مشک سے بڑھ کر ان کا پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم، مخزن حکمت بات ہے ان کی، رحمت عالم ذات ہے ان کی، مخزن حکمت بات ہے ان کی، رحمت عالم ذات ہے ان کی، نور کا ان کی ذات خزینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سبب ہی کون مکان ہے، شمس و قمر ہے، ارض و سما ہے، ان کے سبب ہی کون مکان ہے، شمس و قمر ہے، ارض و سما ہے، چمکا جہاں کا ان سے نگینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم ہے برسا دور فتن ہے، روز ہی بڑھتی دل میں گھٹن ہے، ظلم ہے برسا دور فتن ہے، روز ہی بڑھتی دل میں گھٹن ہے، کیسے کہوں میں جلتا ہے سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اب میں جو ہے اظہار تشکر پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور سنجیدگی سے اس کاررواں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ باوجود تیز و تند جھونکوں کے روشن ہو گیا۔ یقیناً آپ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایک ہی صدا پر گوشے گوشے سے سمٹ کر اس وسیع و عریض پنڈال پر اور اس جو ہے تو جلسے پر روانہ ہوئے اور ابتدا سے انتہا تک ایک پروقار ماحول بنائے رکھا۔ اس پر ہم جتنی بھی مسرت و خوشی کا اظہار کریں کم ہے۔
آپ کی آمد اور سکون پر ہم اپنے قلب کی اور اپنے قلوب کی ان گہرائیوں سے ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں جہاں آپ حضرات کے لیے عزت و عظمت، احترام و اکرام اور نیاز مندی کے بے شمار جذبات موجزن ہیں، جنہیں احاطہ دھار میں لانے سے وقت کی نزاکت گلا کر رہی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا اجر عظیم عنایت فرمائیں۔ آخر میں ہم حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے جو ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے باوجود قلت وقت اور کثرت مشاغل کے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہماری جو ہے حوصلہ افزائی فرمائی، جس پر ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا پرشفقت سایہ اور اسی طریقے سے مغتنم وجود ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور مستقل ہمیں آپ کی قیادت سے سرفراز فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اب جو ہے تو الحمدللہ ہمارے جو سیرت کے کوئز ہوئے تھے اس کے اندر جو ہے تو بچوں کے نمبرات آئے ہیں۔ اب جن بچوں کے نمبرات آئے ہیں تو ان کو انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ پہلے جو ہے تو ختم نبوت کے جو 13 بچوں نے جس میں حصہ لیا تھا ان کا جو ہے تو ابھی نام پیش کیا جائے گا، وہ آئیں گے اور حضرت کے ہاتھوں سے جو ہیں تو اپنی سند کو لے کر جائیں گے۔ کرسی لاؤ چٹھی اس میں چلنی چاہیے، وہ تین نام اب جو ہے اول نمبر پر آئے ہیں عباد ابن شیخ یونس۔ یہ حضرت کے ہاتھوں جو ہے تو اپنا انعام اور سند لے کر جائیں۔ ان کو جو ہے تو اول نمبر والے کو جو ہے انعام کے اندر جائے نماز اور سند سے نوازا جا رہا ہے۔ دوم نمبر پر آئے ہیں محمد فیضان ابن فضل الشیخ۔ یہ آئے اور اب اور جو ہے تو اپنا انعام حضرت کے ہاتھوں لے کر جائے۔ سوم نمبر پر آئی ہیں ماہرہ اورنگزیب شیخ۔ ماہرہ اورنگزیب شیخ۔ جن جو طلباء کے نمبر نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے تو عمومی انعام رکھا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی طالب علم ناراض نہ ہو، ہر ایک کے لیے انعام کا انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ۔ شنو خلیل شیخ، جن کا نام لیا جا رہا ہے جلدی جلدی۔ سہانہ ابراہیم شیخ، شنو کو نہیں چلو جلدی سے ادھر یہ مشترکہ انعام بھی ہے اور ان کو سند بھی دیا رہی ہے۔ مہیک عبد القدیر شیخ، نام سمران عبد الرزاق پٹھان۔ شعیب ابراہیم شیخ، التمش توفیق، جن کا نام جلدی چلو۔ شعیب ابراہیم، التمش توفیق شیخ، التمش
سہیل جاوید پٹھان. رضوان الطاف شیخ. رضوان الطاف شیخ. حافظ دو اس کو ایک میں ڈال کو بول کھڑے کرو. ہاں داب ایک میں یہ لو پہلے یہ لو پہلے یہ الگ ہے. اب یہ جو ہے تو پھر عمومی نام ہی سے اٹھا بھی ایک ایک دے. یہ جو ہے پہلے اب جو ہے ان بچوں کو عمومی انعام دیا جا رہا ہے جنہوں نے آج صبح میں جو ہے پرچہ دیے ہیں. جن کا میں نام لوں گا وہ جلد سے جلد آئے اور اپنا انعام لے کر جائے. اپنے جو مقامی علماء اکرام ہیں ان کے ہاتھوں سے جو تو ان کو انعام دیا جائے گا. تمنا طیب, مہک قیوم, ماہین عبدالرحیم, عائشہ احمد, بشرا قیوم, یار مولانا عبدالکریم صاحب کے ہاتھوں اپنے انعام لے. آئیے. بشرا ہو گئے. عائشہ راجو, سعدیہ رئیس, آویس راجو, مسکان شریف, ارمان افسر, نعمان رحیم. چلو آ جاؤ آ جاؤ حافظ منا. عرفات عبداللہ, اشرف عمر, سفیان قمر, فضا آصف قریشی, شفا مقیم قریشی, عرش ایوب, مہک وسیم قریشی, سعد مقیم قریشی, رضوہ محمود, شفا مہتاب, عالیہ یوسف, الفیہ جاوید, سعدیہ طیب, شائستہ جاوید, آفرین ظفر, زویا الطاف, زینت الطاف, فضیلت مجیب شیخ, عبداللہ داؤد, عزیر فہیم, اویس جعفر, توصیف مشتاق, حذیفہ انصار, اقصی ایوب, الفائدہ انور, معین طاہر, ذکرہ حسین. چلو جلدی چلو. رابعہ عارف, عالیہ کلیم, عرشیہ محمد, اقرا نعیم, بشرا اکبر, انجم شریف, تہذیبہ فہیم, سہانا اسماعیل, فرحان صابر, انزلہ صابر, ناز مجید, آسیہ صادق, سہانا صدام, تسکین جاوید, مسیرہ حافظ معین. آواز بند کرو پیچھے والے. بسکٹ پورے دعا کے بعد دے دیں گے. دعا کے بعد بسکٹ پورے دیں گے. بسکٹ دیں گے. دعا کا بولو, شکریہ ادا کرو سب کا. ہم جو ہے آنے والے سبھی علماء اکرام ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے دوست احباب ہیں اور بستی کے ساتھی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. اور
دعا کے بعد میں جو ہے جاتے ہوئے بچے کو بسکٹ کے پڑے دی جائیں گے، اس لیے کوئی بھی بچے جو ہے تو اٹھے مت، اپنی جگہ پر رہے۔ آئندہ بھی سیرت کا کوئز لینا ہے ان کا، تو 15 دن کا جو تو ہم نے وقفہ رکھے ہوئے ہیں، اس تاریخ کا اعلان کر دیں۔ ایک اعلان سنے سب بچے، جس طریقے سے اپنا آج کا پرچہ ہوا تھا سیرت کوئز کے عنوان سے، تو ایسے 15 دن کے بعد میں یعنی 27 تاریخ کو اتوار کے دن 27 تاریخ کو اتوار کے دن انشاءاللہ پھر سے جو ہے تو ہمارا سیرت کوئز کا جو ہے تو امتحان ہوگا، پرچہ ہوگا۔ آپ سبھی حضرات انشاءاللہ اس کی تیاری کے اندر لگ جائیں۔ میں آپ جو ہے تو حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اور اس پر جو ہے اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم، یہ ننھے منھے بچے آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظین میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک آپ ان کو آخری سانس تک اس پر جمائے رکھے، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اے مولا کریم، اس اہم عنوان پر جو نوجوان علماء کرام آگے بڑھے ہیں، اللہ پاک ان تمام کی اپنے حفظ و امان میں ان تمام کو رکھے، ان کی جان مال میں عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر میں خوشحالی دے، ان کو اپنے مقبول نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اے اللہ پاک ان کی ہر طرح سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرمائے۔ اے مولا کریم، اس علاقے میں اس اہم سلسلے کا آغاز ہوا، اے مولا کریم اس علاقے کو ان تمام فتنوں سے، جن فتنوں کے رد میں یہ کام ہو رہا ہے، اللہ پاک اس علاقے کی حفاظت فرمائے۔ اے مولا کریم اس علاقے میں بھائی چارہ مقدر فرمائے۔ اے مولا کریم اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جن احباب نے محنتیں کی ہیں، جن احباب نے تعاون کیا ہے انعامات کی شکل میں، محنت کی شکل میں، اللہ پاک ان کو اپنی شائن نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اے مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔